ڈگری کرنا میرے حساب سے بیکار ہے بالکل. کہ ایجوکیشن ضروری ہے لیکن انسٹیٹیوٹ کے اندر ایجوکیشن لینا ضروری نہیں. یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک سیکرٹ رہا ہے میری لائف میں آج اس کو ریویل کرنا چاہوں گا. بورڈ پیورلی رٹا سسٹم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری کرٹیکل تھنکنگ، ہماری فلاسفی، ہماری لاجکس جو ہیں وہ پیچھے اسی لیے رہ گئی ہیں کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم پیچھے رہ گیا ہے. دس از دا مومنٹ آف ٹروتھ. ہمارا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم ایک یتیم بچے کی طرح ہے. ایک یتیم بچہ جو بیسکلی سڑکوں پہ پھرتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ کوئی سکھاتا ہے، اور وہ پوری زندگی بیچارہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں ہی گزر جاتی ہے اس کی. ہمارا پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم بھی کچھ اسی طرح ہی ہے. ہمارا پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ بیسکلی اتنے سالوں سے جو کتابیں وہاں پہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں، جو ہمارا اگر ہم سندھ بورڈ کی بات کریں، سندھ بورڈ میں جو سالوں سے جو کتابیں چلتی آ رہی ہیں، جو میرے دادا پردادا نے کتابیں پڑھی ہیں، وہی میں نے کتابیں پڑھی ہیں. تو ہمارا جو سسٹم ہے، جو ایجوکیشن ہمارے پاکستان میں دی جا رہی ہے، وہ اتنے ٹائم سے اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے. اور بہت سارے اسکولز ہیں، بہت ساری یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اتنی زیادہ فیسز لے رہی ہیں مگر وہ بالکل بھی کچھ ایسا کام کا نہیں سکھا رہے اپنے یونیورسٹیز میں. تو اس پہ ہم لوگ جو ہے تھوڑا ڈسکشن کریں گے آج. 100 سال پہلے کا موبائل فون دیکھو اور آج کا موبائل فون دیکھو. 100 سال پہلے کی گاڑی دیکھو اور آج کی گاڑی دیکھو. 100 سال پہلے کا کلاس روم دیکھو اور آج کا کلاس روم دیکھو. کیا فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے، سیم بالکل ایز سیم. اٹ از. پوری دنیا اپڈیٹ ہو گئی ہے مگر ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ابھی تک اپڈیٹ نہیں ہوا ہے. تو ہمارا بیسکلی جو حال ہے پاکستان کی ایجوکیشنل سسٹم کا، وہ اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس جو پڑھ رہے ہیں، جو یونیورسٹیز وغیرہ جا رہے ہیں، اور کافی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جیسے UMT ہو گئی، حبیب یونیورسٹی ہے، وہاں پہ جتنے بھی کورسز اور جتنے بھی سیمسٹرز میں اسٹوڈنٹس انرول ہیں، وہاں پہ لاکھوں کے اماؤنٹ میں جو ہے بیسکلی پر سیمسٹر فیس لی جا رہی ہے. مگر وہاں پہ جو پڑھایا جاتا ہے بیسک کورسز، بالکل بیسک فنڈامنٹلس پڑھائی جاتی ہیں اور اتنے لاکھوں روپے اس کے چارج کیے جا رہے ہیں. UMT کا ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے مجھ سے ریچ آؤٹ کیا، اور وہ بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان تھا کہ اس کی بیسکلی فیس جو ہے وہ کووڈ سے پہلے کچھ 1.5 لاکھ کے آس پاس تھی، اور کووڈ کے بعد انہوں نے فیس انکریز کر کے تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس آ گئی پر سیمسٹر. اور اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، کمپیوٹر سائنس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے مگر اس کو بالکل بیسک فنڈامنٹلز پڑھائی جا رہی ہیں، جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں گراؤنڈ لیول کی، وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم کہ پاکستان سے نکل کے جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پاکستان سے نکل کے دنیا بھر میں کیوں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ یار میرے حساب سے تو ایجوکیشن سسٹم اگر دیکھا جائے نا، ہر جگہ ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہے بالکل. یہ صرف پاکستان کا کیس نہیں ہے میرے حساب سے. ہم لوگ ویسٹ میں ہیں ابھی، سیم چیزیں ہیں یہاں پہ. تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا یونی میں؟ یار مجھے اب تو لگ بھگ 3 سال ہو گئے. مجھے بھی تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. جو ہم ڈگریز کر رہے ہیں نا، ان میں ابھی تک تو ہمیں کچھ اس طرح نہیں سکھایا ہے جو ہم پریکٹیکلی استعمال کر سکیں. یار مسئلہ جو یونیورسٹی ڈگریز میں ہوتا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ جو میجر کے ریلیونٹ کورسز ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم پڑھائے جاتے ہیں. اگر جیسے یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے کے لیے تقریباً 40 کورسز کرنے ہوتے ہیں ڈگری ختم کرنے کے لیے، اس میں سے بس 25% جو ہوتے ہیں نا میجر کی طرف کورسز ہوتے ہیں. باقی سارے بے مقصد ہوتے ہیں، جیسے آرٹس کے کورس ہو گئے، فلاسفی کے ہو گئے. تو یہ ساری کمائی کے طریقے میں مانتا ہوں. ویسٹرن کنٹریز میں اسٹوڈنٹس اسی لیے جاتے ہیں پاکستان سے نکل کے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کا، یا چلو ہم ویسٹرن کنٹریز کی بھی اگر بات نہ کریں، ایون کہ ہم بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو دبئی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جو سعودی عرب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو اب جیسے تم لوگ سعودی عرب سے ہو، رائٹ؟ تو سعودی عرب کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ یہاں کے کینیڈا کے ایجوکیشنل سسٹم سے کیا ڈفرینس ہے دونوں میں؟ یار خیر کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے سعودی عرب کی ایجوکیشن میں، پاکستان کی ایجوکیشن میں اور ویسٹرن ایجوکیشن میں. جو سعودی عرب میں ایجوکیشن ہے نا، وہ برٹش بورڈ ہے ساری، مطلب یورپ کی ایجوکیشن ہے اگر دیکھا جائے. اس میں او اے لیولس وغیرہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے جو حساب کتاب. او لیولس کرو پھر یونی جاؤ. وہ ایک سائیکل ہے، ہر جگہ چلاتے ہیں. بس یہ ایجوکیشن سسٹم ہے برو یہ تو پورا. پاکستان کے جو جب جیسے تم لوگ سعودیہ آئے ہو، رائٹ؟ تمہارے پیرنٹس نے تم لوگوں کو پڑھنے کے لیے کینیڈا بھیجا سعودیہ سے، رائٹ؟ تم لوگ تو سعودیہ میں بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو کر سکتے تھے، تم لوگ کینیڈا کیوں آئے؟ بیسکلی ریزن کینیڈا میں آنے کی یہی تھی کہ ویسٹرن جو آج کل سپر پاور کے ویسٹرن کنٹریز ہیں، اور وہاں پہ جو پاکستانی عوام میں سوچتی یہی ہے کہ ویسٹرن کنٹری میں بھیجو گے تو بچہ پتہ نہیں کیا نام بڑا بنا لے گا. لیکن ایجوکیشن سسٹم اتنا الگ نہیں ہے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے.
ہاں بس ویسے سیم ہی ہے. ڈالرز کی ویلیو ہوتی ہے, اور باہر بھیجنے سے ان کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ ڈالرز وہاں پہ جا کے بچہ کمائے گا, ڈگری اچھی لے گا تو ڈالرز واپس بھیجے گا, یہی سوچ ہوتی ہے تو بھیجنے میں کی. لگتا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پاکستان سے یا سعودیہ سے آ رہا ہے کینیڈا یا یو ایس پڑھنے کے لیے, اور اتنے ڈالرز جو خرچ کر رہے ہیں یہاں پہ پڑھائی کے لیے پر سیمسٹر $8,000 یا $7,000 جو آپ خرچ کر رہے ہو, وہ واقعی فائدہ مند ہیں کسی کے لیے؟ یار ڈپینڈ کرتا ہے نا. اب اگر آپ کو لائر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے آپ کو, تو آپ پڑھو, صحیح ہے, وہ ایک پاتھ وے ہوتا ہے, سمجھ آتی ہے. لیکن اگر آپ کو بزنس کرنا ہے یا بزنس پڑھنے آ رہے ہو, اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہو, میرے حساب سے تو آپ کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی. آپ ڈائریکٹ کہیں جاب پہ لگو, آپ صحیح ہے, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب میں لگو, آپ صحیح ہے. آپ ادھر سے مطلب انفارمیشن کلیکٹ کرو جو آپ کو ہیلپ کرے گی آپ کے کریئر میں آگے. آپ ڈائریکٹ مطلب فیلڈ میں آ جاؤ. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پڑھائی کرنی ہے پھر آپ کو جاب کرنی ہے, کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے یہاں پہ آپ کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اگر کوئی آتا ہے یہاں پہ, ناٹ جسٹ پاکستان سے, کوئی بھی اگر آتا ہے نا یہاں پہ, آپ کو پڑھنا تو پڑتا ہی ہے, لیکن اس کے بھی اب آپشنز ہیں آپ کے پاس. ڈگری کرنا میرے حساب سے بیکار ہے بالکل. یہاں پہ اور بھی آپشنز ہوتے ہیں جو فاسٹ پیس کر دیتے ہیں آپ کا. یہاں پہ آپ آگے ڈپلومہ ختم کرو اپنا, سال کا ہوتا ہے, میکسیمم 2 سال کا ہوتا ہے, صحیح ہے. ڈپلومہ کر کے آپ پھر اپنا جاب کے لیے اپلائی کرو, ڈائریکٹ امیگریشن اسٹارٹ کرو اپنی. پاکستان میں اس وقت ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب میں بیسکلی کینیڈا آ رہا تھا 7 سال پہلے, وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس ٹائم پہ سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی پاکستان میں. اور اس ٹائم پہ مجھے یاد ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا سی اے کے اندر گھس رہا تھا کہ یار ہمیں سی اے کرنا ہے, ہم سی اے کر لیں گے, ہمارا 7-8 سال میں سی اے ختم ہو جائے گا, ہم ایگزامز دے دیں گے سارے اور ہماری ایک اچھی انکم لگ جائے گی, ٹھیک ہے. وہ ٹائم ہے اور آج کا ٹائم ہے. پاکستان میں اتنا بندہ سی اے بھرا پڑا ہوا ہے کہ وہاں پہ اب سی اے کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو گئی ہے. ایک سی اے کا بندہ وہاں پہ جو ہے نا مطلب لاکھوں میں بھی نہیں ہزاروں میں نوکری کر رہا ہے بیسکلی. یار پاکستان میں آلموسٹ ہر فیلڈ میں یہی حال ہے کہ اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس, مطلب جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے نا, اسٹوڈنٹ ظاہر سی بات ہے ہمارے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ فالو کرنا ہے ہر کسی کو, رائٹ. تو جو چیز ایک نئی آتی ہے نا وہاں پہ ہر کوئی گھس جاتا ہے. اب اتنا سی اے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے مگر سی اے کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پاکستان میں اے سی سی اے کیا ہے وہ بیسکلی وہ پاکستان میں بیچارے پھنسے ہوئے ہیں, مگر اے سی سی اے کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. اے سی سی اے جو ہے, اے سی سی اے کے اسٹوڈنٹس باقی کنٹریز میں جو ڈیمانڈ ہے ان کی, مگر پاکستان میں اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں ہے. یار تم لوگوں کو کیا لگتا ہے, اگر آگے بندے نے بزنس کرنا ہے, صحیح ہے, تو اس کو ایجوکیشن لینی چاہیے؟ ایجوکیشن اسکول ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا میں یونیورسٹی ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. یار اس چیز کے بارے میں میرے الگ خیالات ہیں. اب میں ایک جو ایوریج پرفارمر ہوتا ہے یونی میں اس کی ایگزامپل دوں گا یہاں پہ. ایک جو ٹاپ پرفارمر ہوگا وہ تو ظاہر ہے اس کی سینس بناتی ہے, پڑھائی میں اچھا ہے, کوئی مطلب ایک چیز میں اچھا تو کرنا چاہے گا وہ. لیکن جو ایوریج ہوتا ہے نا, مجھے لگتا ہے وہ ایوریج ایک اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, کیا لائف ہوتی ہے, ڈسکرائب کرو ذرا ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کی لائف. وہیں پہ لے کے آ رہا تھا بات. میں بیسکلی وہی کہنے لگا تھا کہ ایوریج اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, پڑھائی میں اتنا خاص نہیں, بیچ میں میڈیوکر ایوریج چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے پڑھائی میں ٹائم ضائع کر رہا ہے وہ, کیونکہ وہ ایکسپیرینس لینا نہیں چاہ رہا لائف کا, بس زندگی کو آسان چلنے دے رہا ہے, نہ پڑھائی میں محنت کر رہا ہے. اور جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر میڈیوکر اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مطلب پڑھائی بھی صحیح سے نہیں کر رہا, ٹائم ضائع کر رہے ادھر ادھر, پارٹیز کر رہا ہوگا, انجوائمنٹ کر رہا ہوگا. تو جب یونیک کی لائف سے ٹرانزیشن ہوگا نا اصل لائف کی طرف, وہ اس کے لیے مشکل ہوگا. میرا بات وہیں پہ آتی ہے کہ وہ اپنی جو اصل لائف کی طرف ٹرانزیشن ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے بس. یار مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ اب بچپن سے آپ اسکول گئے ہوئے, صحیح ہے, ہمیشہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے, صحیح ہے. یہ ریسس ٹائم ہے, واش روم بھی جانا ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے میں آئی گو ٹو دا واش روم, مطلب واش روم جانے کے لیے بھی آپ کو پوچھنا پڑتا, صحیح ہے. تو دیر ہول لائف دے ہیو بین ٹولڈ واٹ ٹو ڈو, صحیح ہے. اور پھر جب وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف میں آتے ہیں نا تو وہ فک ہو جاتے ہیں ادھر. مطلب بیسکلی ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کہ زندگی آپ کو چلانی کس طرح ہے, رائٹ. ان کو تو عادت ہے نا اس چیز کی, تو اس لیے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو وہ جو کامنرز جو سب کر رہے ہوتے ہیں نا, پھر وہ اس لیے وہیں پہ ہی پاؤں رکھتے ہیں اپنا. تو بیسکلی تم لوگ کہتے ہو کہ اگر مطلب پڑھائی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کا مطلب تو یہی بات ہو گئی, رائٹ. پڑھائی کی مجھے نہیں لگتا کوئی, یار ڈپینڈ کرتا ہے اگین. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو پڑھنا پڑے گا اوبیسلی, لیکن اگر آپ کو اپنا سیٹ اپ بنانا ہے آگے جا کے تو مجھے نہیں لگتا نہیں, مجھے پتہ ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. مطلب یہی بن رہا ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ایجوکیشن ضروری ہے, لیکن انسٹیٹیوٹ کے اندر ایجوکیشن لینا ضروری نہیں. یہ بات
کیونکہ انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن وہ ساری وہ کتابیں پڑھاتے جو ان کو لگتا ہے کہ صحیح ہیں، لیکن جو ہم نے نالج ہم نے اپنے حساب سے لینی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں خود کتابیں اٹھانی پڑتی ہیں، الگ الگ ایکسپلوریشنس کرنی ہوتی ہیں. لیکن جو انسٹیٹیوشنل اسٹڈیز ہوتی ہیں وہ لمٹ کرتی ہیں تمہیں کسی طریقے سے، کیونکہ اتنے زیادہ کورسز نہیں ہوتے، اتنی زیادہ آپشنس نہیں ہوتی، تو وہ دماغ میں بھی چلی جاتی ہے بات، کیونکہ اتنی آپشنس نہیں دی ہوتی، بندے کی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ نہیں ہوتی. یار کیوں ہوگی؟ آپ کو نہ اسکول میں نہ یونی میں آپ کو ضروری چیزیں نہیں سکھاتے، پیسے کے بارے میں نہیں بتاتے کہ پیسہ ہے کیا، کیسے آتا ہے پیسہ، کیا اس کے پیچھے گیم کیا ہے، ساری ٹیکسز کے بارے میں نہیں بتاتے، جو ضروری چیزیں وہ نہیں پڑھاتے نہ یونی میں نہ اسکول میں. یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے. میں نے ریئلائز کیا ہے کہ میں بیسکلی میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے پاکستان سے میٹرک سسٹم میں پڑھا ہے، سندھ بورڈ سے. سندھ بورڈ میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ میں نے جس طرح اسکولنگ کی ہے، یہ خیر کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ ایک سیکرٹ رہا ہے میری لائف میں آج اس کو ریویل کرنا چاہوں گا. میں نے جو بیسکلی میٹرک کے ایگزامز دیے ہیں وہ میں نے اس طرح دیے ہیں کہ 9th گریڈ میں اور 10th گریڈ میں اسکول نہیں جاتا تھا. میرے اسکول میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اور پرنسپل سے بات چیت ہوئی ہوئی تھی کہ بھائی بچہ جو ہے وہ اسکول نہیں آئے گا پڑھنے کے لیے اور صرف جو ہے وہ بورڈ کے ایگزامز اسکول کے نام سے دے گا، رائٹ. اور میں پڑھتا تھا ٹیوشن. پاکستان میں ٹیوشن سینٹر کا تمہیں پتہ ہے کہ کلچر کس طرح ہے، کتنا بڑا کلچر ہے پورے پاکستان میں ٹیوشن سینٹر کا. وہاں پہ میں جو بیسکلی ٹیوشن سینٹر جاتا تھا اس میں ہم لوگ ایگزامس کے دنوں میں صبح 9 بجے سے لے کے رات میں 11-12 بجے تک پڑھ رہے ہوتے تھے. اور ہمارا جو ٹیچر ہے، جو ہمارا ٹیچر تھا، وہ ہمیں ایکسپلین نہیں کرتا تھا چیزیں. یہ پکڑو نوٹس، رٹو اس کو بیٹھ کے. ہم لوگ گھنٹے نوٹس جو ہے نا وہ رٹتے تھے ورڈ ٹو ورڈ. ہمارا ٹیچر بیسکلی ایسا تھا کہ وہ ہمیں جب ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا تھا کہ ہم نے بتا دیا بھائی ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا، ہم نے نوٹ سارے یاد کر لیے ہیں، آنسر شیٹ دے دی، ٹھیک ہے، پین وغیرہ پینسل نکال کے سب بیٹھ گئے الگ الگ روم میں ٹیسٹ دینے کے لیے. اور اب ورڈ ٹو ورڈ جو ہم لوگوں نے یاد کیے نا جو کویشچنز، وہ ہمیں چھاپنے ہوتے تھے اس پیپر پہ. نوٹس دیکھتے ہوئے نہیں، یاد کرنا ہوتا تھا ہمیں پہلے اور اس کے بعد اس نوٹس پہ لکھنے ہوتے تھے. ہمارا ٹیچر ایسا تھا کہ اگر کسی کے بھی نوٹس میں جو ہم نے آنسرز لکھے ہیں، اب لیٹ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں پاکستان اسٹڈیز کی، ٹھیک ہے. پاکستان اسٹڈیز کا جو ہمارا جو کورسز ہوتے تھے وہ اس کے آنسرز 2-3 پیجز لانگ ہوتے تھے. وہ ورڈ ٹو ورڈ ہمیں یاد کرنے ہوتے تھے اور ورڈ ٹو ورڈ ہمیں لکھنے ہوتے تھے. تو ہمارا ٹیچر جب ہمارا ٹیسٹ وغیرہ چیک کرتا تھا نا اور اس میں اگر ایک ورڈ کی بھی غلطی ہوتی تھی وہ پورے نوٹس پھاڑ کے پھینک دیتا تھا، کہتا تھا واپس کرو. 4 گھنٹے لگا کے ہم لوگوں نے 5 ایئرز جو ایک بک آتی ہے 5 ایئرز، اس میں 5 ایئرز پیپرز ہوتے ہیں، وہ ہم لوگ بیسکلی سالو کرتے تھے بیٹھ کے، رٹتے تھے کویشچنز آنسرز ورڈ ٹو ورڈ سب چیزیں رٹتے تھے ہم لوگ. اور اگر اس میں ایک بھی مسٹیک ہے ہمارا ٹیچر پھاڑ کے پھینک دے گا اس کو، واپس سے کرو. مجھے لگتا ہے ابھی بھی وہی کتاب ہوگی، وہی سسٹم، سیم سسٹم ہے بالکل. مطلب آپ لوگ حساب لگا لو، جو پڑھ بھی رہے ہو نا آپ وہ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں سمجھ کے، صرف سندھ بورڈ پیورلی رٹا سسٹم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یار تو لوگ سوچتے کیوں نہیں ہیں دماغ سے؟ اللہ نے دماغ دیا لوگوں کو. اس میں دیکھو ہمارے پاکستانیوں کی سوچ ہی ایسی بنی ہوئی ہے کہ اگر ڈگری نہیں ہے تو لڑکی نہیں ملے گی، روٹی نہیں کمائے گا اور گھر بھی نہیں ملے گا، گاڑی بھی نہیں ملے گی. یار ایجوکیشن سسٹم اتنا کرپٹ ہے نا. میں جب ایگزامپل دیتا ہوں، ہم سارے تو اس چیز سے ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو ایجوکیشن سسٹم ہے یو کے کا ہی ہے، اے لیولز او لیولز، یا سندھ بورڈ ہو گیا، پنجاب بورڈ صحیح ہے، یو ایس میں بھی اسی طرح ہے. اب اگر تو یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں رہ رہا ہے، صحیح ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ تو اگر جاتا ہے لون مانگنے، صحیح ہے، وہ لون تجھے تب ہی دیں گے اگر تو ان کو بولے گا کہ مجھے یونیورسٹی فیس کے لیے چاہیے لون. تجھے لگتا ہے وہ تجھے لون دیں گے اگر تو بولتا ہے مجھے اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا؟ نہیں دیں گے، نہیں دیتے ہی نہیں ہیں. تو تجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ ویکیوم ہے ایک، مطلب کوئی کمپٹیشن ہی نہیں ہے؟ مطلب میں خیر ابھی جو نا ویسٹرن ایجوکیشنل سسٹم پہ آؤں گا، مگر مجھے تھوڑی سی ڈسکشن کرنی ہے، لوگوں کو بیسکلی اویئرنیس دینی ہے کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ فکٹ کیوں ہے. اب اس کا یہی ریزن ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ٹیوشن سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. بچے سندھ بورڈ میں بہت کم، مطلب زیادہ تر بچے جو ہوتے ہیں وہ یا تو ٹیوشن سینٹر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کالج انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیسے پی سی ہے وہاں پہ، اور اس طرح کے آدم جی انسٹیٹیوٹ ہے، اس طرح کے اور انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پہ جہاں بچے جاتے ہیں، بلک میں بچے جاتے ہیں اور پورا دن نوٹس رٹتے ہیں صرف وہاں پہ جا کے اور کچھ نہیں ہوتا. ہمارا ٹیچر بیسکلی اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی تمہاری جب آنسر شیٹ چیک ہوگی نا بورڈ میں تو اس بندے نے کچھ نہیں دیکھنا کہ تم نے کیا لکھا ہے، وہ صرف اور صرف 2 چیزیں دیکھے گا: تم نے پیج کتنا فل کیا ہے، تمہاری ہیڈنگس کتنی بڑی بڑی ہیں، اور تم نے کتنے کلرز یوز کیے ہیں، اور کتنی خوبصورت تمہاری رائٹنگ ہے. دیٹس اٹ. صرف یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں سندھ بورڈ میں.
اور ہمارا مطلب بیسکلی اتنا کرپٹ سسٹم ہے کہ ہماری جو آنسر شیٹ ہوتی تھی، جو بورڈ کے ہم نے ایگزامز دیے نا، وہ ہمارے ہی ایک ٹیوشن میں ٹیچر آتے تھے، ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری کاپیز چیک کر رہے ہوتے تھے، بورڈ کی کاپیز. مطلب ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کنٹری میں ہوتا ہوگا جتنا کرپشن پاکستان میں ہے. نہیں خیر کرپشن تو برو سعودیہ میں بھی ہوتی ہے. مطلب ہمارے اسکول میں بھی ایسے ہی حساب کتاب تھا. انڈر دا ٹیبل ٹیوشن سینٹرز کھولے ہوتے تھے ہمارے ٹیچرز نے. اور ہمارے اسکول میں منع تھی یہ چیز کہ ٹیوشنز نہیں پڑھانے آپ نے. منع تھی نا، منع تھی، لیکن پالیسی تھی. ہمارے ایک ٹیچر بھی ہوتے تھے، بزنس کے ٹیچر تھے ہمارے. وہ جب کلاس میں لیکچر دیتے تھے نا، تو بورڈ پہ جو لکھتے تھے نا، کتاب کھولتے تھے، وہ ایگزیکٹ چیز جو کتاب میں لکھی تھی وہی بورڈ پہ لکھتے تھے اور کہتے تھے اس کے نوٹس بناؤ. یہ ٹیچنگ کلاس چل رہی ہے. مطلب کوئی اپنی تھنکنگ نہیں ٹیچر کی بھی آگے سے. اور پھر ہم کریٹیو کیسے ہوں جب ہمارے ٹیچر نہیں ہیں؟ ہمارے جو بیسکلی استاد بنا ہوا ہے ہماری کلاس میں وہی کریٹیو نہیں، تو ہم کیسے ہوں گے؟ اسکول تیری کریٹیوٹی اسٹرپ کرتا ہے ساری لٹرلی دماغ سے. دیر از اے ریزن وائی پیپل سے دیٹ انڈاکٹرینیشن کیمپ کیوں کہتے ہیں اسکول کو. اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی، آپ کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا ادھر. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایگریڈ برو، آپ ایگریڈ. ایگزام بھی آپ کو جو دینا ہے وہی فکس چیپٹرز آپ کو یاد کرنے ہیں. اگر آپ نے نہیں یاد کیے تو یو فیل. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی بالکل بھی. میمورائزیشن کچھ سبجیکٹس میں سمجھ آتی ہے، جیسے اسلامیات ہو گیا، ٹرانسلیشنز کے لیے ہو گئے. اسلامیات کی کچھ صورتیں ہوتی تھی، اس کی ٹرانسلیشنز ہوتی تھی، اس کے لیے سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو سبجیکٹس ہو گئے جو ہمارے میجرز ہیں، میجر سبجیکٹس تھے ہمارے، اس میں رٹے مارنا کوئی سینس بناتی ہے؟ بے تکے رٹے، بے مقصد رٹے. جو ہمارے میجر ہمیں سیکھنا ہے، ہم سیکھ کیا رہے ہیں جب رٹے مار رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں اس سینٹینس کا مطلب کیا. ہمیں بس یہ پتہ ہے یہ سینٹینس ہے، مطلب نہیں پتہ. 95% میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، جو سندھ بورڈ میں پڑھے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی. پتہ ہے کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ ان کی انگلش کے ٹیچرز بھی جو نا اردو میں بات کرتے ہیں ان سے. میرے انگلش کے جو ٹیچرز تھے، جو میری انگلش کی کلاس ہوتی تھی نا اسکول میں، وہاں پہ ہمارا ٹیچر جو نا ہمیں انگلش اردو میں پڑھا رہا ہوتا تھا. ایک وہ ٹائم تھا، ٹھیک ہے. اب جب یہ ہو گیا نا سارا کچھ، تو میں گریڈ 10 کر کے بیسکلی جو ہے وہ کینیڈا آیا تھا. اور اس ٹائم پہ میں جب کینیڈا آیا، مجھے انگلش بولنا نہیں آتی تھی بالکل بھی. مگر ایک چیز اچھی تھی کہ میں نے اپنی گرامر میں بہت پریکٹس کی تھی. میری پاکستان میں گرامر کی بہت اچھی پریکٹس تھی، تو مجھے گرامر میری اچھی تھی. مگر مجھے بولنا نہیں آتا تھا، کانفیڈنس نہیں تھا بات کرنے کا. پہلی بات، انگلش میں بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں تھا. تو میرا جو یہاں پہ جو میں نے ہائی اسکول کیا ہے، گریڈ 11 جو کینیڈا میں کیا ہے، وہ اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ ایکسپیرینس تھا، کیونکہ انگلش کبھی سمجھی ہی نہیں. ہمارے انگلش کے جتنے بھی مطلب سارا جو پڑھائی تھی وہ ساری انگلش میں ہی ہوتی تھی، اردو کو اور اسلامیت کو ہٹا کے. جتنے بھی سارے سبجیکٹس تھے وہ انگلش میں ہی ہوتے تھے. مگر اس میں ہمیں گھنٹہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بات کیا ہو رہی ہے اصل میں. یار اس طرح پڑھانے کا اسٹائل نہیں ہے نا ان کا. صرف یہ سندھ بورڈ کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے اسکول کا بھی یہی حساب کتاب تھا. یو کے جو سسٹم ہے پورا برٹش کریکولم ہے جو پڑھائی کا، اس میں بھی ایسے ہی تھا. اکنامکس بھی جو ہم لوگ پڑھتے تھے برو، ابھی جو ہم لوگ خود ایک سیلف ایجوکیشن پروسیس میں اپنے جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں ایک کلپ دیکھ کے، تجھے لگتا ہے ہم نے پوری 2 سال اے لیولس میں ہمیں سکھایا ہے اس طرح کا کچھ بھی؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. اکنامکس کیا ہوتا تھا برو؟ مطلب یاد ہی کرنا ہوتا تھا. ان ادر ورڈز آپ کو پیراگرافس لکھنے ہیں بیٹھ کے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. مطلب آپ کی کوئی خود کی کریٹیکل تھنکنگ کہیں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. ایسا کچھ تھا ہی نہیں. مطلب اور ادھر ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں. پاکستانیوں میں ایک بھی مسئلہ ہے جو بیسکلی پرانے زمانے کے پاکستانی ہیں نا، ان کو لگتا ہے انگلش کی ویلیو نہیں ہے. یہ جب اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں تب ان کو سمجھ آتی ہے انگلش کی بھی ویلیو ہے. کیونکہ انگلش آج کل ایک کافی پاورفل لینگویج ہے. کیونکہ امریکہ اور کینیڈا آج کل کی سب سے پاورفل کنٹریز ہیں، تو اس کا مطلب ہے انگلش ایک کامن لینگویج ہوگی. تو پاکستانی کو یہ بھی پتہ کرنا ضروری ہے کہ انگلش بہت ضروری لینگویج ہے اگر کمیونیکیشن پاکستان سے باہر بھی رکھنی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں لوگوں کو انگلش بولنا نہیں آتی. مگر جو لوگ انگلش بولتے ہیں نا پاکستان میں، جن کو انگلش بولنا آتی ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے. اور وہ ہے ہی نہیں پاکستان میں. اس کی ریزن یہی ہے، ویلیو نہیں کرتے نا، زبان کو ویلیو نہیں کرتے. پاکستان میں اگر آپ کے پاس ڈگری ہے نا، تو آپ کو اتنی اچھی جاب نہیں ملے گی جتنی آپ کو اچھی جاب مل سکتی ہے صرف اور صرف انگلش بولنے کی وجہ سے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت پیچھے رہ گیا ہے باقی کنٹریز سے. صرف ایجوکیشنل سسٹم نہیں، اوور آل یہ ہمارا پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. مگر یہ ایک واحد بیسکلی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہمارا پاکستانی ایجوکیشنل سسٹم صحیح نہیں ہوگا، جب تک جو ہے ہماری جو عوام ہے وہ لٹریٹ ہو ہی نہیں سکتی.
وہ چیزوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہماری کرٹیکل تھنکنگ, ہماری فلاسفی, ہماری لاجکس جو ہیں وہ پیچھے اسی لیے رہ گئی ہیں کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم پیچھے رہ گیا.